سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ انداز، اور پھر گھر میں ہی بندے کے بعض اوقات مہمان بھی آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا گھر میں آنے والے مہمانوں کے ساتھ انداز کیسا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے گھر جب کوئی حاضر ہوتا یا نبی پاک علیہ السلام خود کسی کو مہمان بنا کر لاتے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا انداز کیا ہوتا تھا؟ انشاءاللہ آج اس حوالے سے ہم اپنے پروگرام میں گفتگو شامل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں اور ملاقات کے دوران مصافحہ کرتے وقت میری ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، فرمایا ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ کریم ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ملاقات ہو مسلمان بھائی سے ملیں، اپنے اسلامی بھائی سے ملاقات کریں تو مصافحہ کرتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ہمیں اس حدیث پاک میں جو بشارت ہے اللہ کریم اس کا مصداق بنا دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سے ہی مہمان نوازی کرنا یہ اس خاندان کا شیوہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آباء و اجداد لوگوں پر خرچ کرنے کے اعتبار سے، کھانا کھلانے کے اعتبار سے ویسے سارے کے سارے قریش ہی مشہور تھے۔ عرب مہمان نوازی میں ویسے ہی ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک خاندان ہے یہ ان کا ایک اپنا ہی امتیاز تھا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مہمان نوازی کا انداز ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے، جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو مجھے، اس وقت جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے تھے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے اندر فلاں خوبی بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو اس کے اندر جو ایک وصف ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، مہمانوں کو کھلانے والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ کا یہ وصف، مہمان نوازی کا وصف، وہ وصف ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھا، کامل و اکمل انداز میں موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی کرنے کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا، مہمان کے آنے کے آداب بھی ذکر فرمائے، اس پر خرچ کرنے کی فضیلت بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ بلکہ مہمان نوازی کی اس قدر اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ آپ نے مہمان نوازی کرنے کے لیے جب آپ کے پاس مہمان آیا تو ظاہری طور پر کچھ نہ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ادھار لے کر مہمان نوازی کی، ادھار لے کر۔ انشاءاللہ الرحمن وہ واقعہ ہم پروگرام میں آگے شامل کریں گے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اسے اچھا کھانا کھلانا،
یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمدہ اخلاق میں سے ہے۔ اور آپ کا مبارک انداز کیسا بے مثل اور بے مثال تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صبح اور شام کے کھانے پر جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو مہمانوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، مہمان کثرت کے ساتھ آپ کے دسترخوان پر ہوا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ مسجد نبوی کے ساتھ ہی حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے ساتھ ہی اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، اور جہاں اصحاب صفہ رہا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر بھی خرچ فرمایا کرتے تھے، یہ بھی حضور کے مہمان بنا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا جو مبارک انداز تھا، اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی تو وہ ہے کہ جو کئی ایسے لوگ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مہمان نوازی کا مبارک انداز بندے کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ جی ہاں، حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا مہمان تھا، حضور علیہ السلام کے پاس ٹھہرا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکال کر مجھے پلایا، میری مہمان نوازی کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور حضور علیہ السلام کے گھر والے بھی کیا بہترین افراد تھے، یعنی جو گھر والوں کے پینے کے لیے جو دودھ تھا نبی پاک علیہ السلام نے وہ مہمان کو پلا دیا۔ اور جو اہل بیت تھے، جو گھر کے افراد تھے، جو ازواج مطہرات تھیں، اہل و عیال جو تھے، انہوں نے بھوکے رہ کر رات گزاری، لیکن کسی قسم کا کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ خود فرماتے ہیں حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے گھر والے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے جیسے ہم نے کل کا دن جو ہے وہ بھوکے رہ کر گزارا ہے، ہم ایسے ہی آج رات بھی اسی طرح بھوکے گزاریں گے، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ مہمان سیراب ہو گیا ہے، اس کا پیٹ بھر گیا ہے، سبحان اللہ، سب اس پر راضی ہیں، ہم بھوکے رہ لیں گے، مہمان کو جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھلایا جائے۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اگلے دن اٹھا تو یہ جو ایثار کا انداز تھا، ارشاد فرماتے ہیں میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، میں نے سرکار علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ مبارک انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کی مہمان نوازی کا، عطا کرنے کا، اور گھر والے بھی کیسے صابر و شاکر ہیں کہ انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ ہم تو جی کل کے بھوکے ہیں، آپ ہمیں کھلاتے، مہمان کو آپ نے کھلا دیا، نہ، کہتے ہیں ہم نے جو ہے جیسے بغیر کھائے پیے کل کا دن گزارا ہے، آج رات بھی گزار لیں گے، کوئی بات نہیں، مہمان کو آپ نے کھلا دیا، اچھا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو مبارک انداز ہے، کئی بار ایسا ہوتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی ایک آدمی کو ساتھ لے آتے مہمان کے طور پر، کبھی دو کو لے آتے، کبھی زیادہ کو لے آتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں مہمان آتے رہتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں نوازتے تھے۔ بلکہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 2 بندوں کا کھانا ہو وہ اصحاب صفہ میں سے تیسرے کو ساتھ لے جائے، اور فرمایا اگر ان کے ہاں 4 آدمیوں کا کھانا ہے تو اصحاب صفہ میں سے 5ویں یا 6ٹھے آدمی کو لے جائے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 اصحاب صفہ کو اور خود نبی پاک علیہ السلام 10 اصحاب صفہ کو لے کر گھر آئے اور انہیں کھانا کھلایا۔ مہمان نوازی کا، مہمانوں کو بلا بلا کے، یہ تو وہ صحابہ کرام علیہ مردوان تھے جو دین سیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وہیں رہا کرتے تھے، اصحاب صفہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیسا پیارا انداز تھا نبی پاک علیہ السلام کا مہمان نوازی کا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ گھر سے اصحاب صفہ کی طرف آئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ سارے اصحاب صفہ کو جمع کر لو۔ کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ سب سو چکے تھے، لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا تھا، فرماتے میں ایک ایک کے پاس گیا، میں نے سب کو جگایا، اکٹھا کیا
اور ہم نبی پاک علیہ السلام کے دروازے مبارک پر آ گئے سارے کے سارے۔ فرماتے ہیں کہ اجازت لے کے اندر چلے گئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا سا پیالہ جس کے اندر جو سے بنا ہوا کچھ کھانا تھا نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھ دیا، فرمایا کھاؤ۔ اللہ اکبر، کیسا مبارک انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا مہمان نوازی کا ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ۔ کیسے قابل رشک ہیں یہ لوگ کہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام خود تشریف لے جا کر جگا کر اپنے ساتھ لا کر نبی پاک علیہ السلام جنہیں کھلا رہے ہیں، جن کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں۔ یہ مہمان بھی کتنے بہترین ہیں اور کتنی قسمت والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، جو بھوک تھی حسب منشا کھایا، پھر ہم نے ہاتھ کھینچ لیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ہم نے ہاتھ کھینچ لیے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ہمارے پاس پیالہ پھر رکھا، اس میں باقی تھا بھی۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ارشاد فرمایا آل محمد کے گھر میں اس کھانے کے سوا جسے تم دیکھ رہے ہو کوئی چیز نہیں۔ یہی ہے کس قدر قدردان ہے نبی پاک علیہ السلام مہمانوں کے، اور ایسے مہمانوں کے کہ جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں، دین کو سیکھنے والے ہیں، جو اصحاب صفہ ہیں، جو طالب علم دین ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی کس قدر شفقت ہے، عنایت ہے ان پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ رکھ دیا ان کے سامنے، فرمایا کھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جو حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا تھا نا، اس کی برکت ایسی ظاہر ہوئی، فرماتے ہیں کہ کھانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت ڈال دی کہ ہم سب نے کھا بھی لیا، اور پیالہ جو تھا نا وہ ویسے کا ویسا باقی تھا جیسا نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا تھا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا مہمان نوازی کا انداز ہے۔ کھلاتے تھے، مہمان پر کرم نوازی فرماتے تھے، اور بشارت بھی ارشاد فرماتے ہیں مہمان نوازی کرنے پر، اجر ثواب کی نوید اور بشارت بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہمانوں کے ساتھ کیسا پیارا انداز تھا۔ ایک اور واقعہ سنیے مدنی چینل کے ناظرین۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت تھا، میں حاضر ہوا، نماز سے جب فارغ ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے ساتھ جو بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے گھر لے جائے، وہ مہمان ہے تمہارا، اور اس کی خدمت کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام علیہ رضوان اٹھے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جس کے ساتھ جو تھا اس نے اسے اپنا مہمان بنایا اور چلے گئے۔ فرماتے ہیں مسجد کے اندر میں تھا اور نبی پاک علیہ السلام تھے۔ فرماتے ہیں میں دراز قد تھا میرا اور عظیم الجثہ تھا، بدن بھی میرا، صحت میری جو ہے نا وہ بہت اچھی تھی، تو ڈیل ڈول کے اعتبار سے فرماتے میں تندرست اور توانا آدمی تھا، اور مجھے کوئی نہیں لے کر گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور سرکار علیہ السلام مجھے اپنے گھر لے آئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ایک بکری کا دودھ نکالا اور مجھے جو ہے وہ پیالہ نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ کہتے میں نے پی لیا، میرا پیٹ نہیں بھرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوسری بکری کا دودھ نکالا اور مجھے عطا فرمایا، میں نے اس کو پی لیا۔ فرماتے تیسری بکری کا دودھ نکالا، میں نے وہ بھی پی لیا۔ چوتھی بکری کا دودھ نکالا، میں وہ بھی پی گیا۔ پانچویں کا، چھٹی کا، 7 بکریوں کا دودھ نبی پاک علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے نکالا اور مجھے عطا فرماتے رہے، فرماتے ہر بار میں پیتا رہا، ختم۔ 7 بکریوں کا دودھ میں اکیلے پی گیا۔ اور پھر ایک پتھر کی ہانڈی جس کے اندر کچھ کھانا تھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر مجھے وہ دیا گیا کہ چلو بھائی اب یہ کھا لیں مزید، تو ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی میں سارا کھا گیا۔
7 بکریوں کا دودھ بھی پی لیا اور جو ہانڈی کے اندر جو کھانا تھا فرماتے وہ بھی کھا گیا۔ اب یہ گھر میں جو تھا یعنی وہ سب کا سب ختم۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا نا تو انہوں نے ایک بات کہی، کہنے لگی کہ اب یعنی جو نبی پاک علیہ السلام کے اپنے کھانے کا تھا نا وہ بھی سرکار علیہ السلام نے کھلا دیا۔ حضرت ام ایمن نے کہا اللہ اسے بھوکا رکھے جس نے آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا رکھا۔ حضرت ام ایمن نے جب یہ کہا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ام ایمن نہ یہ بات نہ کہو، فرمایا اس نے اپنا رزق کھایا ہے اور ہمارا رزق اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ اگلے دن یعنی یہ تو وہ دن تھا، پھر اگلا دن آیا رات گزار کے، پھر صحابہ کرام علیہ مردوان اسی طرح جمع ہوئے، مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب یہ ایمان لا چکے تھے، سرکار علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی ہر ایک اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہر ایک نہ مہمان کو لے کے چلے گئے، فرماتے مجھے پھر کوئی نہ لے کر گیا، میں اور نبی پاک علیہ السلام دونوں تنہا مسجد کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ پکڑا اور گھر لے گئے۔ دوسرے دن پھر مہمان، اب ایک دن وہ تھا پہلا دن جس میں انہوں نے 7 بکریوں کا دودھ پیا اور گھر میں جو برتن کے اندر جو کھانا تھا وہ بھی تناول فرمایا، تب جا کے یوں کہہ لیں کہ بھوک ختم ہوئی۔ 7 بکریوں کا دودھ پی کر بھوک ختم نہیں ہوئی تھی، اور آج حالت ایمان میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر مہمان بن رہے ہیں۔ مغرب کے بعد حضور تشریف لے آئے ہیں، انہیں لے کر اپنے گھر آ گئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ نکالا اور ارشاد فرماتے ہیں مجھے عطا فرمایا، میں نے پیا اور خوب سیر ہو کے پیا۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک بکری کا دودھ میں نے پیا، پیٹ بھر گیا، سیر ہو گیا۔ یہ وہی مہمان ہیں جنہوں نے کل 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا اور آج ایک میں سیر ہو گئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا یہ ہمارا کل والا مہمان نہیں ہے؟ انہیں بھی حیرت ہوئی کہ کل 7 بکریوں کے دودھ سے بھی پیٹ نہیں بھرا تھا اور آج ایک بکری کے دودھ پر کہتے ہیں جی میں سیر ہو گیا ہوں، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، آج اس نے مومن کی آنت میں کھایا ہے، پہلے اس نے کافر کی آنت میں کھایا تھا۔ فرمایا بے شک مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ایمان کی، اسلام کی برکت دیکھیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تواضع کرنا، ان کی کھلانا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، سیر کر دینا۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کو مبارک انداز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جب ایک بار فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے نڈھال ہو گیا اور میری حالت و کیفیت یہ تھی کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے سے گزرے تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی اور اس امید پر کہ شاید یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے اپنا مہمان بنا لیں۔ فرماتے ہیں لیکن انہوں نے میری بات کا جواب دیا اور تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی اسی طرح جو ہے نا وہ ایک بات پوچھی، میں نے کہا جی وہ ایک میں نے مطلب پوچھنا ہے بات کا، تو انہوں نے بھی بتایا اور جو میرا مقصد تھا وہ کوئی نہیں سمجھ پایا۔ فرماتے ہیں کہ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اکبر، کیا حضور علیہ السلام کا مبارک انداز ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے چہرے کو دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں پکارا، انہوں نے جواب دیا، سرکار علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ گھر لے گئے انہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں دیکھا ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ہے۔ سرکار علیہ السلام کے گھر والوں نے بتایا کہ یہ فلاں آدمی نے دودھ کا پیالہ جو ہے وہ ہدیہ بھیجا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں سوچنے لگا بھوک مجھے شدید لگی ہے، ایک پیالہ ہے دودھ کا اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابہ صفہ کو لے آؤ۔ تو
میں تو بھوکا ہی رہ جاؤں گا۔ دل میں یہ خیال آیا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا بھائی لے کر آؤ اصحاب صفہ کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی کیفیت میں گیا اور اصحاب صفہ کو لے آیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ آ کر بیٹھ گئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو ہریرہ پلاؤ۔ یہ جن کو لے کر آئے ہو صحابہ کرام علیہ رضوان جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خود ہی ان سب کو یہ دودھ پلاؤ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم مبارک کیا تھی کہ ساق القوم آخرہم، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پلانے والا ہے وہ سب سے آخر میں پیے۔ ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہے کہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور ایک پیالہ ہے اور یہ 70 کے قریب صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ذمہ داری دی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہیں پلاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے حضرت ابو ہریرہ نے سب سے آخر میں پینا تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو پلانا شروع کیا، جو پیتا منہ کے لگاتے اور خوب سیراب ہو کے جی بھر کے پیتے، 1 2 3 4 فرماتے ہیں کہ یوں ہوتے ہوتے پیالہ جو تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں وہ پیالہ لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے سرکار علیہ السلام۔ فرمایا کہ اب صرف میں اور تم، ہم 2 باقی رہ گئے ہیں، باقی سب سیراب ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ بیٹھو اور تم پینا شروع کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ 70 صحابہ کرام علیہ رضوان کو پلا دیا جو صحابہ صفہ میں سے ہیں۔ اب حضور فرماتے ہیں ایک میں ہوں اور ایک تم ہو، پہلے تم بیٹھو اور پیو۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے وہ پیالہ لیا، منہ کے لگایا اور پیا خوب پیٹ بھر کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور پیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں مجھے بار بار ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، ابو ہریرہ اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب میرے پیٹ میں گنجائش نہیں رہی، یا رسول اللہ میں سیراب ہو گیا ہوں، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اب پیالہ حضرت ابو ہریرہ سے لیا، اپنے ہاتھ میں لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے کا سارا پی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں مہمان نوازی کرنا سرکار علیہ السلام کا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کی جانب ایک شعر میں ذکر فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، وہ دودھ کا برتن کیسا تھا اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیسا میٹھا دودھ تھا، جام شیر تھا، دودھ سے بھرا ہوا جام تھا، کیسا تھا جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، کہ جو 70 صحابہ کرام علیہ رضوان تھے وہ سیراب ہو گئے، دودھ پھر بھی باقی رہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا مبارک انداز ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ اور پھر ایک نہیں ایسے کئی واقعات ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مہمان کے لیے، مہمان نوازی کے لیے ادھار لے کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی فرمائی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ایسا ہوا نبی پاک علیہ السلام کے گھر ایک مہمان آیا، گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے اس کی تواضع کی جاتی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے مجھے آٹا دے دو ادھار، کب تک؟ رجب کا چاند جب نظر آئے گا تو تمہیں میں یہ لوٹا دوں گا، دے دوں گا۔ تو وہ جو آدمی تھا نا وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں دوں گا، کوئی چیز گروی رکھوائیں میرے پاس۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے آ کے بتایا کہ جی وہ کہہ رہا ہے کوئی چیز رہن رکھیں، گروی رکھیں میرے پاس، پھر دوں گا۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام واللہ انی لامین فی السماء امین فی الارض۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں آسمانوں میں بھی امین ہوں، میں زمین میں بھی امین ہوں۔ ارشاد فرمایا زمینوں میں بھی امین ہوں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، ارشاد فرمایا، لیکن اس نے کہا نہیں رہن رکھو۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ، لوہے کا جو لباس تھا میدان جنگ میں جو پہنا جاتا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے وہ زرہ گروی رکھوائی اور پھر اس سے آٹا منگوا کر اپنے مہمان کی تواضع کی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ مہمانوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا انداز بڑا مبارک انداز تھا۔ آپ دیکھیے گروی رکھ کر چیز، پھر بھی نبی پاک علیہ السلام مہمانوں کی مہمان نوازی فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیارے انداز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب کبھی مہمان آئے تو دل پر بوجھ لے لینا یا اس کو برا سمجھنا نہیں، مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، یہ سمجھ کر بندہ ان کی خدمت کرے۔ انشاءاللہ الرحمن حدیث پاک میں ہے جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ اللہ کریم مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے عزیز و اقارب کی صورت میں مہمان ہوں، رشتہ دار ہوں یا اسلامی بھائی ہوں، دینی بھائی ہوں، ہمیں چاہیے ان کی مہمان نوازی اچھے انداز میں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز جو مہمانوں کے ساتھ تھا اس کو اپنانے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا